أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل قدر معزز مکرم علماء کرام، عزیز دوستو، اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان اساتین امت بھی ہیں، امیر شریعت بھی ہیں، خطبائے قوم و ملت بھی ہیں۔ ایسے پر رونق نورانی اور عرفانی محفل میں کچھ باتیں عرض کرنا، ان بڑوں کے سامنے اپنا سبق سنانا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے اس اڑیسہ کے نوخیز نوجوان عالم دین، جن کا دل قوم کے لیے ہمیشہ تڑپتا ہے، جن کے دل میں قوم کی نئی نسلوں کے لیے ایک بڑا ولولہ ہے، جن کے دل میں نئی جنریشن کے لیے بڑے جذبات ہیں، جن جذبات، جن حوصلوں اور جن تمناؤں کا ہم نے آپ نے ابھی اندازہ لگایا ہے، یہ اس پورے علاقے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان ایک نو عمر نوخیز عالم دین، صاحب بصیرت، محب مکرم مفتی زاہد صاحب آپ کو اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت کی شکل میں ملے ہیں۔ میں ان کے جذبات کو سلام کرتا ہوں، میں ان کے حوصلے کو دعائیں دیتا ہوں کہ اس عمر میں اتنا بڑا حوصلہ اور آپ کے ساتھ ان کی امیدوں کا وابستہ ہونا یقیناً یہ ان کے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ میرے دوستو، علامہ ابن خلدون ایک بہت بڑے مؤرخ، ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں۔ دنیا کے بڑے حصے کا انہوں نے سیر کیا، دنیا کے بہت سارے ممالک کا انہوں نے سفر کیا ہے، کھنڈرات کو بھی دیکھا ہے، چڑھتے سورج کی طرح قوم کی ترقی کو بھی دیکھا ہے۔ سفر سے واپسی کے بعد انہوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے۔ اس تاریخ میں ایک موقع پر انہوں نے بہت عجیب جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بہت ساری قومیں دنیا میں آئیں،
ان کا نام و نشان زندہ رہا، اور بہت سی قومیں ایسی جو آگے بڑھی، مگر آگے بڑھتے بڑھتے اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ قوم نہ اپنی قوم کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ انسانیت کے لیے کچھ کر پائی۔ اس قوم کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تجزیہ کیا ہے اور اپنا تجزیہ ذکر کیا کہ جس ملک میں، جس قوم میں، جس جماعت میں، جس گروہ میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں، جس قوم و جماعت کے اندر 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں، 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ قوم اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، وہ قوم ہمیشہ زندہ تابندہ رہتی ہے۔ وہ قوم اپنوں کے لیے بھی، تمام انسانیت کے لیے بھی، قوم و سماج کے لیے بھی، قوم و ملت کے لیے بھی وہ قوم ہمیشہ نافع بنتی ہے، اور اس قوم سے ہمیشہ ملک و ملت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جس قوم کے اندر 4 باتیں ہوں وہ قوم زندہ تابندہ ہوتی ہے، اور جن میں وہ باتیں نہ ہو ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، یا پھر وہ قوم ایک زندہ قوم کہلانے کے لائق نہیں رہتی۔ سب سے پہلے نمبر پہ انہوں نے کہا علم العلماء، اس قوم کے پاس علماء ہوں، اس قوم کے پاس اہل علم ہوں، اس قوم کے پاس تعلیم یافتہ لوگ ہوں، اس قوم کے اندر ایجوکیٹڈ لوگ پائے جاتے ہوں۔ تو ایسی قوم جس میں علم ہوگا، صاحب علم ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، ایسے لوگ ہمیشہ اپنے قوم میں تعلیم کو زندہ کرنے، نئی نسلوں کو ایجوکیشن سے آراستہ کرنے کی ہمیشہ فکریں کریں گے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ جس ادارے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادارے کی نسبت صفے سے جا ملتی ہے، اس ادارے کی نسبت دار ارقم سے جا ملتی ہے، اس ادارے کی نسبت دارالعلوم دیوبند سے جا ملتی ہے۔ آپ دیکھیں اپنی تاریخ، آپ دیکھیں اپنی ہسٹری، ہر زمانے، ہر دور میں علم کے لیے ہمارے بڑوں نے، ایجوکیشن کے لیے ہمارے بڑوں نے، تعلیم کے لیے ہمارے بڑوں نے ہر دور میں فکریں کی ہیں۔ تعلیم کا تذکرہ ہماری دین و شریعت میں آج سے نہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو دعائیں کی تھی خانہ کعبہ کے سائے میں، آپ نے وہاں پہ 2 دعا کی تھی۔ ایک دعا کا تعلق مادیت سے تھا، ایک دعا کا تعلق مادی زندگی سے تھا، اور ایک دعا کا تعلق ایجوکیشن اور تعلیم سے تھا۔ چنانچہ علماء کرام جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعائیں کی ہیں، وہ دعا کے الفاظ قرآن کریم میں 4 جگہ منقول ہے، جس میں ہر جگہ لفظ ہے یعلمہم الکتاب۔ آنے والا اللہ کا نبی، آنے والا پیغام الہی دینے والا اللہ کا نبی، اس کا ایک کام یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم دیں گے۔ ظاہر بات ہے اگر تعلیم آتی ہے تو تعلیم کے لیے معلم کی ضرورت ہے، تعلیم کے لیے متعلم کی ضرورت ہے، تعلیم کے لیے کتاب کی ضرورت ہے، اور تعلیم کے لیے جگہ اور عمارت کی ضرورت ہے۔ یعلمہم الکتاب، اس لفظ نے اشارہ دیا ہے
کہ آنے والی امت کے درمیان آنے والی نبی کے جو امتی ہوں گے اس امت میں ایسے افراد ہوں جن افراد میں معلم بھی ہوں گے، متعلم بھی ہوں گے، کتابیں بھی ہوں گی اور ادارہ بھی ہوگا۔ پتہ چلا یہ ادارے، یہ تعمیرات، یہ مدرسے، یہ سایہ دار جگہیں، اس کا ثبوت آج سے نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ وقت کم ہے، میں بڑے مختصر انداز میں چاروں بات کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس قوم میں علم رہا اور علم کے پھیلانے والے ارشاد کرنے والے رہے تو ہمیشہ یہ قوم آگے کو بڑھتی رہی۔ میرے دوستو، موقع نہیں ہے کہ میں ہر جزیہ کی الگ الگ تشریح کروں، مختصر یہ سمجھیں کہ جس قوم میں علم ہوگا، جس قوم میں تعلیم ہوگی، وہ قوم زندہ رہتی ہے، تابندہ رہتی ہے۔ علم العلماء۔ دوسرے نمبر پہ ابن خلدون نے لکھا جود الاغنیاء، جود الاغنیاء، اس قوم کے جو مالدار ہیں، جن کے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہے، جن کے پاس اللہ نے مال و زر دیا ہے، جن کے پاس ثروت ہے، ایسے لوگ اس قوم پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں، صرف اپنے پاس جمع کرنے والے نہ ہوں، صرف اپنے ہی پاس بیلنس کرنے والے نہ ہوں، ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے، قوم کے نسلوں کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے ایک درد ہو کہ میرا یہ پیسہ قوم کے بچوں پہ لگے اور یہ قوم کے نونہال، قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ تو جس قوم کے اندر علم العلماء، علم کی شان ہو، جس قوم کے اندر جود و سخا ہو، وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ماں بہنیں، آپ میری بات سنتی ہوں گی اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد حضرت مفتی صاحب ایک ایک گھر اپنے پیغام کو پہنچا کر خواتین کو بھی اس میں حصے کا موقع دینے والے ہیں۔ ماں بہنیں نے سنا ہوگا زبیدہ خاتون، جس کو پتا چلا کہ حاجیوں کو حج کے موقع پر مینا عرفات میں پانی کی بڑی دشواری ہوتی ہے، پانی کی بہت تکلیف ہوتی ہے، وضو کرنا ہو، غسل کرنا ہو، پانی پینا ہو، بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ایک عورت اپنی قوم کے لیے، حاجیوں کے لیے آسانی پہنچانے کے لیے ایک عورت اپنے خزانے کا منہ کھول دیتی ہے اور انجینئر کو بلا کر کہتی ہے میرا جو ذاتی پیسہ ہے، میرے پاس جو ذاتی خزانہ ہے، میں ذاتی خزانے سے پانی کا انتظام کرنا چاہتی ہوں۔ اس قوم میں جس طرح مردوں نے مال کو خرچ کیا ہے، اللہ کی بہت ساری بندیوں نے اپنے مال کو خرچ کر کے اپنا نام خدا کے ہاں نقش کرایا ہے۔ انجینئر نے کہا زبیدہ، آپ کو معلوم ہے جن راستے سے نالا بنانا ہے وہ سارا راستہ پتھریلی ہے، وہ ساری زمین پتھریلی ہے، پتھر کو توڑ توڑ کے راستہ بنانا، نالا بنانا کتنا مشکل کام ہوگا۔ ایک عورت کا جذبہ سنو، ایک عورت کا جذبہ سنیے۔ اس عورت نے یہ کہا کہ اگر ایک ایک پھاوڑا مارتے ہوئے، ایک ایک پھاوڑا لگاتے ہوئے 1 درہم اگر لگ جائے میں اس کے واسطے تیار ہوں۔ 18,000 درہم اس زمانے کے لحاظ سے ایک خاتون، ایک عورت 18,000 درہم قوم کے لیے آسانی پہنچانے کے خاطر 18,000 روپے خرچ کر دیتی ہے۔ انجینئر آتا ہے، نالا تیار ہو گیا، پانی ہر جگہ پہنچنے لگا۔ اس نے کہا زبیدہ ذرا مجھ سے حساب لے لو، ذرا مجھ سے حساب لے لو۔ زبیدہ نے کہا تھا الحساب یوم الحساب، آج مجھے حساب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مجھے کاغذ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حساب کا دن ہوگا یعنی محشر کا دن ہوگا، میں اس دن دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا خرچہ اللہ کے ہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ میرے دوستو، یہ اس قوم کی خصوصیت ہے۔ تو علم العلماء، جود الاغنیاء، عدل الامراء،
اس قوم میں جو بڑے ہیں، سرغنا ہیں، چودھری ہیں، حاکم ہیں، اس میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، اس میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ عدل کا معاملہ ہونا چاہیے، تبھی جا کر سماج، تبھی جا کر کوئی قوم، خاندان ایک صحیح بیلنس زندگی گزار سکتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کہا جو آج کا خاص ایک پیغام، جود الاغنیاء پہلا پیغام، اور دوسرا پیغام دعاء الفقراء۔ جس قوم میں ایسے لوگ ہوں، جس قوم میں ایسے اللہ کے بندے ہوں کہ جن کا دل ہمیشہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، اللہ سے لگا ہوا ہو، جس کے دل میں درد ہو، سوز ہو، ساز ہو، ایک تڑپ ہو، ایک فکر ہو اپنی قوم کے لیے، قوم کی نجات کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، جس قوم میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا دل ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہو، جن کا دل اللہ سے لگا لگا رہتا ہو، جس کے دل میں انابت ہو، جس کے دل میں آہ و زاری ہو، جس کے دل میں اپنی قوم کے لیے فکریں ہوں، ایسے اللہ کے بندے جب ہوں گے اور اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، صبح کے وقت میں، شام کے وقتوں میں، خلوت کے وقتوں میں، جلوت میں اپنی قوم کے لیے دعا کرتے رہیں گے، تو پاک پروردگار ایسے ٹوٹے ہوئے دل، ایسے درد دل رکھنے والے، قوم کے ہمدرد بڑے اور چھوٹے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ قوم کو آگے بڑھاتا ہے۔ الحمدللہ ہم یہ اپنے اکابر کی موجودگی میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو چاروں نعمتوں سے نوازا ہے، چاروں نعمتوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ علماء بھی موجود ہیں، اغنیاء جو سخاوت کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، عدل و انصاف کا پیمانہ بھی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جو اکابر ہیں، مشائخ ہیں، یہ اکابر مشائخ آپ کو مدرسے کے مسجد میں پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو منبر و محراب پر خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر آپ کو یہ کیا خبر کہ اپنی صبح کے وقتوں میں اپنے اللہ کے سامنے ہمارے اور آپ کے لیے کیا نالہ و فریاد کرتے ہیں، کیا دعائیں کرتے ہیں، کیا آنسو بہاتے ہیں، کس کے خاطر، ہمارے خاطر، کس کے خاطر، قوم کے خاطر، کس کے خاطر، اس ملک و ملت کو بہتر سے بہتر رہنے کے خاطر، اس پورے ملک میں امن رہے، شانتی رہے، محبت رہے، یگانگت رہے، ایک دوسرے سے دوسرے کا دل جڑا رہے، اس کے خاطر یہ ہمارے بڑے صبح کے وقتوں میں، تہجد کے وقتوں میں اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں، ورنہ ان کا رونا نہ ہو، ان کی دعائیں نہ ہو، ان کی آہوزاری نہ ہو، ان کے دل کی تڑپ نہ ہو، ان کے دل کی کڑھن نہ ہو، ان کے دل میں فکر نہ ہو، تو ہم آپ اس طرح نہیں رہ سکتے جس اطمینان کے ساتھ ہم آپ یہاں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، پورے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، سرزمین ہند کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سرزمین پر بسنے والے ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، جب یہ صبح کے وقت میں اٹھتے ہیں ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، سناٹا چھایا ہوتا ہے، اس وقت یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے مشائخ، یہ ٹوٹا ہوا دل رکھنے والے، یہ درد دل رکھنے والے، یہ ہمارے اکابر پوری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، ساری قوم کے لیے، سارے جاندار کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ جب یہ چاروں چیزیں ہمارے آپ کے درمیان اللہ نے عطا فرمائی ہے تو پھر ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان چاروں چیزوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے درد دل بھی مانگنا ہے، اپنے اللہ سے قبولیت اور محبوبیت کو بھی مانگنا ہے۔ یاد رکھیے جب انسان علماء سے جڑا ہوتا ہے، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، جب انسان علماء سے جڑا ہوتا ہے، اغنیاء ہو علماء سے جڑے ہوں، عمراء ہوں اغنیاء سے جڑے ہوں، علماء سے جڑے ہوں، فقراء سے جڑے ہوں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ بہت مختصر سے وقت میں سنیے۔ نظام الدین طوسی رحمت اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یتیم بچے، غریب بچے یوں ہی پھرتے ہیں، ان کے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے انہوں نے ادارہ قائم کیا، اپنے ذاتی پیسے اس میں خرچ کیے،
ان کی اہلیہ ان کی بیوی نے اس پر خرچ کیے. اندازہ لگائیں کتنا مبارک کام تھا. لیکن سارے بڑے کام کے باوجود، اتنا خرچہ کرنے کے باوجود، ایسی سخاوت کے باوجود، علماء سے تعلق ہے، اہل دل سے تعلق ہے، تو اب جب آخر وقت آیا تو روتے ہیں، تڑپتے ہیں. جب میں مر جاؤں گا، میری روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اس بات پہ نظر نہیں ہے کہ میں نے اتنا سارا خرچ کیا، اس پہ نظر نہیں ہے میں نے اتنے کو حافظ و عالم بنایا، اس بات پہ نظر ہے میرے پاس جو عمل ہے وہ کھوٹا ہے، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ علماء کرام کو بلایا، شہر کے بڑے بڑے علماء موجود. اس نے کہا میرا آخری وقت ہے، خدا کے ہاں جانے کا وقت آ رہا ہے. میں ایک بات آپ سے کہلانا چاہتا ہوں. میرا ذاتی کوئی عمل نہیں ہے، مگر میں حاکم تھا، میں شہر کا قاضی تھا، میں نے تمام لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے. میں نے تمام کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا، کبھی میں نے جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کیا. آپ علماء ہیں، آپ ذرا ایک کاغذ پہ لکھ دیں کہ توسی نظام الدین توسی یہ ہمیشہ عدل و انصاف کرتا رہا. میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نظام الدین کیا لے کر آئے؟ میں خدا سے کہوں گا پروردگار میرا دامن خالی ہے، جھولی خالی ہے، مگر ہمارے یہاں کے علماء نے، ہمارے یہاں کے مشائخ نے، ہمارے یہاں کے علماء کبار نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ تو نے کبھی ظلم نہیں کیا، ہمیشہ تو عدل و انصاف کرتا رہا. میرے اللہ اگر میرا عدل و انصاف تجھے قبول ہے تو میری مغفرت فرما. علماء نے کہا یہ ہم کیسے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ یہ کون لکھوانا چاہتا ہے؟ وہ بندے خدا جو اپنی قوم پر، قوم کے بچوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، قوم کے غریبوں پر خرچ کرتا ہے. علماء نے کہا کہ یہ کیسے لکھ کے دیا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری تحریر کو سند بنا کر پیش کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں جو بڑے عالم دین تھے کہا کاغذ لاؤ، اور کاغذ لیا اور اس پہ انہوں نے لکھا. وہ سمجھ گئے کہ دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے، فکر آخرت ہے، انابت اللہ ہے، آہوزاری کی کیفیت ہے. اور جب انسان کے دل جب ٹوٹتے ہیں خدا کے سامنے، جب فکر بڑھتی ہے خدا کے سامنے، دل میں آہوزاری کی کیفیت آتی ہے، اس وقت کا حال کچھ اور ہوتا ہے. اس بڑے عالم نے کاغذ لیا اور لینے کے بعد لکھ دیا جتنے بھی ظالم گزرے ہیں، جتنے بھی عدل و انصاف نہ کرنے والے، جتنے بھی ظلم کرنے والے گزرے ہیں، ان میں سب سے اچھا ظالم نظام الدین توسی ہے. لکھ دیا انہوں نے. دوسرے علماء حیران کیا لکھا آپ نے؟ مگر نظام الدین توسی رحمت اللہ نے لیا تو سمجھ گئے کہ میرا سارا عمل تو کھوٹا ہے، کوئی عمل میں ایسا نہیں میں کہ خدا کے سامنے پیش کر سکوں. ایک چیز پر اعتماد تھا کہ علماء اگر شہادت دے دیتے کہ میں نے عدل و انصاف کیا ہے، مگر اسی کسی بڑے عالم نے کہہ دیا تو ظالموں میں سب سے بہتر ظالم ہے. اب یقین ہو گیا کہ میرا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے. کاغذ کو لے گئے، اپنے سرہانے رکھتے، روزانہ رات میں سونے سے پہلے اس کاغذ کو لیتے، کوئی کمرے میں نہ ہوتا، تنہا خلوت میں ہوتے، اس کاغذ کو لے کر خدا کے سامنے پڑھتے میرے مولا آپ کے بڑے عالم نے کہہ دیا ظالموں کا سب سے بہتر ظالم ہے، مگر میرے مولا میں تیرے سامنے اس رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. یہ کہہ کر اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. میں کہنا چاہتا ہوں نظر اپنے عمل پہ نہیں ہے، نظر اپنی عمارت پہ نہیں ہے، نظر اپنی سخاوت پہ نہیں ہے، نظر قوم کی خدمت پر نہیں ہے، نظر ہے تو اپنی کمی پر، اپنی کوتاہی پر، اپنی غلطی پر. یہ ایک سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس شہر کے بڑے ولی نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے. پوچھا کس عمل سے تیری مغفرت ہو؟ میرے ساتھیوں ہمیں عمل تلاش کرنا چاہیے، موقع تلاش کرنا چاہیے،
اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو شعبان کا یہ مہینہ، شعبان کی 15ویں رات، یہ قیمتی موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس قیمتی موقع سے ذرا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آنے والی رات کو دعا کی رات بنا لیجئے، آنے والی رات کو مناجات کی رات بنا لیجئے، آنے والی رات کو اللہ سے قرب کی رات بنا لیجئے۔ کوشش کیجئے، ارادہ کیجئے، اس رات میں ہم سب وہ عمل کریں گے سنت کے مطابق جو سنت کے خلاف نہ ہو، جو سنت کے خلاف ہو اس سے بچیں گے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے طور پہ عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام کے اس درمیان کہتا ہوں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ آنے والی رات میں اگر آپ شام سے لے کر صبح تک اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھیں، شام سے لے کر صبح تک دامن پھیلا کے رہیں، ہاتھ اٹھا کر یا ربی کہتے رہیں، مگر اگر ہمارے دل میں کینہ ہے، ہمارے دل میں حسد ہے، رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے، تو پوری رات اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں گے ہمارے سجدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے آنے والی رات سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رات ہمارے لیے قیمتی رات بن جائے، دعا کی قبولیت کی رات بن جائے، قرب الہی کی رات بن جائے، مغفرت کی رات بن جائے، روزی میں کشادگی کی رات بن جائے، تو پھر ذرا آنے سے پہلے اپنے دل کی برتنوں کو صاف کیجئے۔ نظام الدین توسی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا کس بنیاد پر اللہ نے تیری مغفرت کی؟ پروردگار نے کہا نظام الدین تیرا خرچہ کرنا اپنی جگہ پہ ہے، تیری نماز اپنی جگہ پہ ہے، تیری تلاوت اپنی جگہ پہ ہے، غریبوں سے محبت تیری اپنی جگہ پر ہے، سب تیری اپنی جگہ پہ موجود ہے، مگر رات کے سناٹے میں تو کاغذ کو دیکھ کر جب یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ دنیا کا سب سے بڑا اگر گناہگار ہے، خطا کار ہے، اگر ظالم ہے تو میں ہی ہوں، اے میرے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تیرے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے نظام الدین تیری یہ ادا، تیری یہ کیفیت، تیری یہ آہوزاری، تیری یہ انابت، تیرا یہ خوف مجھے بڑا پسند آیا، اسی خوف اسی آہوزاری پر ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ میرے دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے علم بھی ہمارے درمیان ہو، سخاوت بھی ہمارے درمیان ہو، گھریلو زندگی میں عدل و انصاف بھی ہمارے درمیان ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں آہوزاری بھی ہو، خوف الہی بھی ہو، محبت الہی بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت درد دل سے کہتا ہوں، بلکہ میں مفتی صاحب کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ جب اعلان کر رہے تھے تو میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ میں خود سے جا کر کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور دامن پھیلا دوں اور کہوں بھائی دیکھو کتنے درد دل سے آپ کا یہ ساتھی، آپ کا یہ عالم دین آپ سے قوم کے خاطر گویا بھیک مانگ رہا ہے، اور آپ کا ہاتھ آپ کے جیب تک نہیں جاتا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ اپنے گھروں میں مشورہ کریں گے، اور مشورہ کر کے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا خبر کون سا تعاون، کون سی مدد ہماری آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اس ٹیک کو چھوڑ دیجئے، اور یہ علماء کرام کی محفل ہے، اکابر مشائخ موجود ہیں، دینی ادارے کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، تکمیل حفظ کی نسبت سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے یقین کامل کے ساتھ کوشش کریں اجتماعی انداز میں۔ ہمیں دعا کرنی ہے ہر ایک کے لیے، دعا کرنی ہے ہر قوم کے لیے، دعا کرنی ہے اپنے ملک کی حفاظت، اپنے ملک کی امن شانتی، اپنے ملک میں ہر ایک کے دلوں میں محبتوں کا ہونا، ہر قوم کی تعلیم و تربیت کی ترقی، اپنی فلاح و بہبود کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے، درد دل سے دعا کیجئے، آہ دل سے دعا کیجئے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامک،
اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا زدنا ربنا زدنا ربنا زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبي المعترف بذنبي المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل أدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خاضت لك رقبته وفاضت لك عبرته وزل لك جسمه رب لا تجعلني رب لا تجعلني رب لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اے اللہ ہم بڑے گناہگار اللہ بڑے خطاکار اللہ بڑے سیاہکار اللہ بڑے پاپی اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں کو دیکھتا رہا ستاری کا معاملہ کرتا رہا اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ کرتا رہا پردہ پوشی کا معاملہ کرتا رہا اے کریم آقا ایک گناہ کو ظاہر کر دیتا ہم رسوا شرمندہ ہو گئے ہوتے مگر تو نے کرم کا معاملہ کیا رحم کا معاملہ کیا اے پروردگار تیرے شان کرم کا واسطہ تیرے شان رحیمی کا واسطہ تیری شان بے نیازی کا واسطہ اے کریم ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما پروردگار ہم نے سنا ہے علماء کی آمین کو آپ قبول کرتے ہیں صلحاء کی آمین کو قبول کرتے ہیں ٹوٹے دلوں کی آمین کو قبول کرتے ہیں اللہ آج کی اس دعا کو قبول فرما کر ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو نے کرم کیا ہے رحم کیا ہے ہمیں الگ الگ موقع عطا فرمائے ہیں اللہ آنے والی رات 15ویں شعبان ہے ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے حدیث حسن کے درجے کی ہے اللہ ہم نے سنا آپ اس رات میں بے شمار انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں اے اللہ ہم گناہگاروں کو معاف کر دینا رحم کا معاملہ کر دینا مغفرت کا معاملہ کر دینا اللہ اگر کوئی ایسی بات کہ ہماری دعا قبول نہ ہو اس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دینا اللہ یہ رشتہ ناتا کب تک ٹوٹا رہے گا ناک کی باتیں کب تک چلتی رہیں گے اللہ ہمارا دل کینے سے کب تک گندا رہے گا حسد سے کب تک گندا رہے گا اللہ بدگمانی سے دل کب تک گندا رہے گا اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما ہمیں دلوں کو پاک و صاف کرنے کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے کریم آقا آنے والی رات میں اولیاء کرام کو قطب ابدال کو علماء مشائخ کو دین کے دائی کو اللہ جو کچھ آپ عطا کرنے والے ہیں ہم غریبوں کو بھی عطا کر دینا ہم کمزوروں کو بھی عطا کر دینا عورتوں کو بھی عطا کر دینا ماں بہنوں کو بھی عطا کر دینا پروردگار ہم نے یہ بھی سنا آج کی آنے والی رات وہ رات ہے جس میں پورے سال میں گزر جانے والے موت کے چنگل میں آ جانے والے ان کا نام الگ لکھ دیا جاتا ہے پروردگار کیا خبر ہم میں سے کس کا نام لکھا جائے گا کیا خبر کس کا نام لکھا جائے گا اللہ لکھا ہی جائے تو ایسی حالت میں لکھا جائے کہ ہماری پیشانی سجدے میں ہو ہمارے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہو دامن پھیلا ہوا ہو آنکھوں
آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، قرآن سامنے رکھا ہوا ہو، اللہ ایسی حالت میں ہمارا نام لکھا جائے۔ اور اللہ اگر تو فضل کر دے، کرم کر دے تو ہمیں مہلت عطا فرمانا، توفیق عمل کے ساتھ مہلت عطا فرمانا۔ رب کریم اس پورے قوم کو مولا معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچا دے۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو ہر طرح کی ترقیات سے سرفراز فرما، علم و عمل سے سرفراز فرما، دعوت و تبلیغ سے سرفراز فرما۔ جتنے لوگ جس انداز میں دین کا کام، قوم کا کام، قوم کی خدمت کا کام، ملک و ملت کو بہتر بنانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما، پریم اور محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اس ادارے کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، غیب سے تکفل فرما، اہل خیر حضرات کے دلوں کو متوجہ فرما۔ اے اللہ اپنے پورے علاقے کے مشائخ کو بلا کر، پورے علاقے کے اچھے اچھے علماء کو بلا کر، ایک نوجوان عالم اپنا ہاتھ پھیلا رہا تھا، پوری آواز نکال کر اپنی قوم کو صدا لگا رہا تھا۔ اے اللہ یہ تو ظاہری سبب ہے، اللہ دلوں میں ڈال دیجئے، دلوں میں ڈال دیجئے۔ اللہ سوچے بغیر امیدوں سے زیادہ ان کی امیدوں کو پوری فرما دیجئے، تاکہ اس جوان عالم کا حوصلہ بلند ہوتا رہے، قوم کے لیے کچھ کرتا رہے، ملک و ملت کے لیے کچھ کرتا رہے، اپنے پورے علاقے کے ہر قوم کے لیے خدمت کا جذبہ بڑھتا رہے۔ اللہ مایوسی سے بچانا، دل کے ٹوٹنے سے بچانا، دل شکنی سے بچانا، دل آثاری سے بچانا، حوصلہ شکنی سے بچانا۔ رب کریم ہمیشہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہاں پر آپ کے بندے بندیاں موجود، آپ جانتے ہیں کس کے دل کی کیا تمنائیں ہیں، ہر ایک کی تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان صلاۃ و سلام درود پاک کا نذرانہ ہم تمام کی طرف سے عطا فرما۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔